پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دل میں ایک ایسا ضلع بھی موجود ہے جہاں قدرت نے اپنی تمام تر خوبصورتی نچاور کی ہے۔ بلند و بالا پہاڑ، گھنے جنگلات اور صاف ہوا، لیکن ان سب کے باوجود یہاں زندگی آج بھی مشکلات میں گری ہوئی ہے۔ یہ ہے ضلع تورغر، جسے 2011 میں ضلع کا خصوصی درجہ تو مل گیا، مگر ترقی کے سفر میں آج بھی کہیں پیچھے نظر آ رہا ہے۔ تورغر، جسے پہلے کالا ڈاکہ کہا جاتا تھا، ہزارہ ڈویژن کا چھوٹا مگر انتہائی اہم پہاڑی ضلع ہے۔ یہاں کے پہاڑ آسمان کو چھوتے ہیں، جبکہ جنگلات قدرت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہاں کی وادیاں ایک الگ ہی سکون رکھتی ہے، مگر اس خوبصورتی کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی ہے جو ترقی کے دعووں پر سوال اٹھاتی ہے۔ آج کے اس جدید دور میں جب دنیا ایک کلک پر جڑی ہوئی ہے، تورغر کے کئی علاقے آج بھی رابطے سے محروم ہیں۔ یہاں موبائل نیٹ ورک ایک سہولت نہیں بلکہ خود ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کئی جگہوں پر صرف نام کے ٹاور لگے ہوئے ہیں، لیکن سگنل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس دور جدید میں جب دنیا 5G اور 6G میں جی رہی ہے، تورغر کے لوگ 4G اور 3G کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہاں پر لوگ ایک کال کرنے کے لیے بھی اونچی جگہوں پر کرتے ہیں تاکہ کہیں سے سگنل مل جائے۔ ایمرجنسی کی صورتحال میں یہ مسئلہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے، جب مدد کو بلانا بھی ایک جدوجہد بن جاتا ہے۔ بجلی، جو آج کی بنیادی ضرورت ہے، تورغر کے لیے اب بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کئی علاقوں میں بجلی موجود ہی نہیں، اور جہاں ہے وہاں صورتحال انتہائی کمزور ہے۔ گھنٹوں میں بمشکل 3 سے 4 گھنٹے بجلی آتی ہے، وہ بھی غیر یقینی اور کمزور۔ جیسے ہی شام ڈلتی ہے، پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ ابھی جس ٹائم میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ چلی گئی اور میں نے موبائل کا ٹارچ لگا دیا۔ اس اندھیرے کا اثر صرف روشنی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کرتا ہے۔ طلباء، جو اکثر اوقات شام کے وقت اپنا ہوم ورک کرتے ہیں، ان کی لکھائی پڑھائی بری طرح متاثر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شام کے وقت عبادات کے لیے مساجد جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ راستے اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ گھروں میں خواتین کے لیے روزمرہ کے کام کرنا بھی مشکل ہو جاتے ہیں، خاص طور پر کھانا پکانا، پانی کا انتظام اور گھر کے دیگر کام۔ یہ سب بجلی کی کمی کی وجہ سے مزید مشکل بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ اگر استطاعت رکھتے ہیں تو سولر سسٹم کا سہارا لیتے ہیں، ورنہ زندگی زیادہ تر اندھیرے اور مشکلات میں ہی گزر جاتی ہے۔ تورغر کا سفر آسان نہیں، یہاں راستے سڑکیں نہیں بلکہ آزمائش ہے۔ کچی اور ٹوٹی ہوئی سڑکیں، پہاڑوں کے درمیان خطرناک راستے، ایک چھوٹا سفر جو شہروں میں منٹوں کا ہوتا ہے یہاں گھنٹوں لے لیتا ہے۔ مریض کو ہسپتال پہنچانا ہو یا بچوں کو اسکول بھیجنا ہو، ہر قدم ایک امتحان ہے۔ تورغر میں مسائل صرف بجلی اور سڑکوں تک محدود نہیں، بلکہ یہاں کا تعلیمی نظام بھی انتہائی کمزور اور ناقص صورتحال کا شکار ہے۔ کئی اسکولوں میں بنیادی سہولیات ہی موجود نہیں، کچھ جگہوں پر اساتذہ کی کمی ہے اور کئی عمارتیں ہی بہتر حالت میں نہیں۔ نتیجہ یہ کہ بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے اور مستقبل کے خواب مشکلات میں گر گئے ہیں۔ اسی طرح صحت کا نظام بھی انتہائی تشویشناک ہے۔ کئی علاقوں میں چھوٹے BHO اسپتال موجود ہیں، لیکن وہاں نہ مناسب سہولیات موجود ہیں، نہ ادویات اور نہ ہی ماہر ڈاکٹر۔ ایمرجنسی کی صورت میں اکثر مریضوں کو قریبی اضلاع کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ تر مریض بڑگرام یا ایبٹ آباد میڈیکل کمپلیکس منتقل کیے جاتے ہیں، جو وقت اور حالات دونوں کے لحاظ سے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ان تمام تر مشکلات کے باوجود تورغر کے لوگ حوصلہ نہیں ہارتے۔ یہاں کے لوگ سادہ، محنتی اور مضبوط ہیں، زمین سے جڑے ہوئے اور اپنی روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ بچے مشکل راستے طے کر کے اسکول جاتے ہیں اور بزرگ اپنی زندگی کے تجربات نئی نسل کو منتقل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر تورغر پیچھے کیوں رہ گیا؟ اس کی ایک وجہ اس کا پہاڑی اور دور دراز جغرافیہ بھی ہے، لیکن اصل مسئلہ بنیادی سہولیات کی کمی ہے۔ جب بنیادی ضرورتیں ہی پوری نہ ہو تو ترقی صرف ایک خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ اگر یہاں سڑکوں کو بہتر بنایا جائے، بجلی کا نظام درست کیا جائے، نیٹ ورک کو فعال کیا جائے، تعلیم اور صحت کے شعبوں پر توجہ دی جائے، تو تورغر بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ یہاں کے لوگ صرف ایک موقع چاہتے ہیں، ایک بہتر زندگی کا موقع۔ تورغر صرف ایک ضلع نہیں، یہ ایک کہانی ہے، مشکلات کی، صبر کی اور امید کی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ کہانی کبھی بدلے گی؟ اس سوال کو تورغر کے لوگوں پر چھوڑتے ہیں۔ والسلام۔